ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں شامل کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہ دو مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے۔ واہ، بات یہ ہے کہ جب مرنے کا تصور ختم ہو جائے، جب ڈے آف ججمنٹ کا تصور ختم ہو جائے، جب سیلف اسسمنٹ کا تصور ختم ہو جائے، جب یہ ختم ہو جائے بات کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور پھر مر کے جو ہے قبر میں ظاہر جواب دینا ہے، اور پھر یہ تصور ختم ہو جائے کہ ایک حشر کا دن ہوگا کہ جس دن مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ہر اس کام کو کرنا جو ہے وہ صحیح سمجھتا ہے جو کہ اس کے لیے غلط ہوتا ہے۔ دیکھیے، میرا اپنا ماننا یہ ہے، اصل میں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر اس حد تک گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں خوف خدا بھی ختم ہو گیا، موت کا خوف بھی ختم ہو گیا، آخرت کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، موت کا خوف تو ابھی آ گیا ہے، ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی دیکھیں آنے کے باوجود بھی بات ہے کہ یار موت کا خوف تو اب آ گیا ہے۔ نہیں سر، میں آپ کو بتاؤں، آنے کے باوجود بھی ہماری مثال، میں نے آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو جراثیم تھے نا، وہ جراثیم، وہ جرثومیں ہمارے اندر بھی ابھی موجود ہیں کہ ہم، ہوتا یہ ہے کہ جب تنابیں ہماری کھنچتی ہیں تو ہم توبہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں ریلیکسیشن ملتا ہے ہم دوبارہ جو ہے وہ وقت کے فرعون بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے گا بروز محشر، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اور یہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے نا، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہم جھوٹ بول کے، مکر و فریب کر کے، جال سازیاں کر کے کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم ایکچولی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج یہ جو موبائل فون ہمارے پاس ہے نا، اس کی ایک سرٹن لمٹ ہے، اس میں آپ ڈیٹا جب تک سیو کریں گے تو ایک سرٹن لمٹ تک وہ کرے گا، اس کے بعد سیو نہیں کرے گا۔ اس میں جو آپ کی میموری کارڈ لگا ہوا ہے اس کی ایک سرٹن جی بی ہے، اس سرٹن جی بی تک آپ جائیں گے، اس کے بعد جو یہ ہینگ ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا۔ قدرت کا جو میموری کارڈ ہے نا، میں ایک بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جس وقت آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، آپ کے ہاتھ بولیں گے اور آپ کے پیر گواہی دیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا آپ خود پڑھ کر سنائیں گے، آپ خود اللہ کے حضور بتائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو کہہ تو رہے ہیں، اس بات کو سن تو رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم بنیادی طور پہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی نہیں کر رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب چونکہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے تو ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔